آپ سب محترمین پر حق تعالیٰ کی سلامتی۔ آج ہم اپنے سوال و جواب کی نشست کے اگلے پروگرام کے ساتھ جناب محترم زاہد خان صاحب کو مدعو کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ ہمارے اس چیٹ گروپ پہ تشریف لائیں گے اور ان کے ساتھ ہم آج کی سماعت شروع کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اوکے، یہ انگلش گروپ ہے یا یہ اردو میں ہے؟ لیٹ می نو، میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں۔ جی میں یہاں پہنچ گیا ہوں، آپ شروع کریں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، آپ پر خدا کی سلامتی، بہت شکریہ۔ ہماری آج کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ اردو میں ہوگی، سچے لمحات خدا کے ساتھ والے اس چیٹ گروپ میں، تو ہم آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، ہمارے آج کے اس پروگرام کا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کو نور کیسے ملتا ہے، اور اس سے پہلے آپ یہ بھی وضاحت فرما دیجئے کہ نور ہے کیا؟ نور جو ہے وہ زندگی ہے، وہ محبت کا مسکن ہے، اور اس نور کی وجہ سے ساری کل کائنات جو ہے وہ آباد ہے۔ یہ نور واپس لے لیا جائے تو یہ فرشتے، یہ آسمانی مخلوق، یہ انسان جھٹکے کے ساتھ، دل کے دورے کے ساتھ ان کی ساری کائناتیں تباہ ہوئیں، برباد ہو گئیں۔ یہ خدا کی نور ہے ذرے کہ کل کائنات جو ہے وہ زندگی رواں دواں ہے، اسے کہتے ہیں سول۔ God is the subject of universal prime force۔ اب جو سوال یہ ہے کہ نور کی قدر و قیمت، آئیڈینٹی کیا ہے، اس اگلے سوال میں جواب دیتے۔ نور فرشتے نہیں دیتے، نور انسان کو نہیں دیتا، نہ آسمانی مخلوق، جہاں جہاں آباد ہیں یہ جہان۔ اس نور کا لین دین جب شروع ہوتا ہے جب کسی مخلوق کا، ان کی زندگی کا خلاصہ جو ہے ابتدا اور آخر تک خدا کا ہو جائے۔ جب وہ خدا کو جاننے کے لیے ایک سفر کرتے ہیں تو یہ نور کے ذرے جو ہیں یہ حرکت میں آتے ہیں، اور جسم بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ نور کے ذرے دھکیلتا ہے روح کی طرف۔ پھر وہ شعور اور جیسے اس کی سوچ ہے، پھر جیسے ضمیر ہے، یا جیسا اس کا دل ہے، یا اس کے مطابق وہ مکس ہو کر اس قدر و قیمت کے حساب سے وہ روح میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب کھانا آتا ہے ظاہری، تو اس کو سارا کچھ ہڑپ کر جاتا ہے جسم۔ روح کا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، روح اس سے نہیں بڑھتی۔ تو نور کی آئیڈینٹی جو ہے، اس کا عمل جو ہے وہ صرف خدا ہے۔ اس نور کے اندر جو ہے وہ اندھیروں میں بھی آپ فنا نہیں ہوں گے۔ اب نور کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس لال قسم کا نور آ گیا تو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی روح فنا اور سوال کی طرف ہے، اندھیروں میں جائے گی۔ اندھیرا آ گیا ہے، یہ بھی ایک انرجی ہے، تو وہ دھکیل کے آپ کو لے جائے گی جہنم کے اندر۔ اگر اس کے اندر مالٹے قسم کا نور آ گیا ہے تو بتایا جا رہا ہے ذرا رک اور اپنی زندگی کے متعلق سوچ۔ خطرہ بتایا جا رہا ہے، ڈینجرس، کہ اگر آگے بھی بتی لال ہو گئی تو تیرا کیا ہوگا۔ پھر اگر مدھم سا تھوڑا بہتا دھوئیں کے ساتھ، اندھیرے کے ساتھ سفید نور بھی ہے، تو تیرے اعمال جو ہیں وہ مائنس پلس ہوں گے۔ اگر تیرے اعمال کا اچھا پتارا بھاری ہوا اور وہ پھر مائنس کیے جائیں گے، اس کے مطابق تو یہ بھیجا جائے گا۔
تو سفید نور سے مراد سچ کا حاصل ہے، سبز نور سے مراد سکون کا حاصل ہے. پھر نور آگے چلتے جاتے ہیں. نوروں کی مثال جو ہے وہ ایک نہیں ہے، ان گنت ہے. لیکن 3 نور خدا کی ذات میں ہیں، ایک آسمانی نور، ایک آگ اور ایک سفید نور. ان تینوں نوروں میں سے ان گنت نور نکلتے ہیں، اور یہ صرف خدا ہی دے سکتا ہے. خدا سے شروع ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انسان یہاں یا آگے جا کے خدا کو پیٹ دکھا دے تو یہ نور اس میں سے نکل جاتے ہیں. جی محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ. ہمارا اگلا سوال نور کے متعلق ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں کہا جاتا ہے کہ واللہ نور السماوات والارض، کہ خدا جو ہے وہ تمام جہانوں کا نور ہے. تو اس تعلیمات کو کیسے سمجھا جائے کہ خدا جو ہے، کیا نور اس کی ذات کا حصہ ہے یا نور خدا کی مخلوق ہے؟ اس پہلو پہ ذرا وضاحت فرمائیے گا. بہت شکریہ. میں نے آپ کو ٹیلی فون بھی کیا، آپ یہاں بھی کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، تو مجھے پھر اس پروگرام کو یہیں رہنے دیا جائے، کیونکہ میں تو آگے جواب دینا چاہتا تھا. اچھا، خدا حافظ. نور جو ہے وہ خدا کی ذات کا حصہ ہے. اب ہم کیا ہیں اور خدا کا نور کیا ہے؟ ہندو کہتے ہیں کہ انرجی کہتے ہیں وہ، تو جس کو انرجی تک پہنچا، اور وہ کہتے ہیں ہر چیز میں انرجی ہے، یعنی کہ خدا ہر چیز میں ہے. تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ پتھر میں بھی انرجی ہے، جانوروں میں بھی ہے، کائنات میں انرجی ہے. لیکن انرجی جو ہے خدا کی گیونگ، خدا نے دی ہے اس کائنات میں. پھر اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نور ہے. نور کے بغیر انرجی کچھ بھی نہیں. تو نور جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے انرجی کو. اب اس سے آگے ہم آ جاتے ہیں کہ کیا ان کائناتوں میں نور پہلے موجود تھا؟ نہیں، نور پہلے موجود نہیں تھا. یہ نور جو ہے اس کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. جیسے ماں بچہ پیدا کرتی ہے تو یہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے. اب یہ کہ God is the first cause of the universe. خدا جو ہے وہ پہلا مقدمہ ہے اس کلے جہانوں کا، یعنی کہ اس مادے کا. تو اب جو مشاہدہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا پروسیس کہ یہ کائنات جو ہے یہ بلیک ہول تھی، یعنی مردہ مٹیریل موونگ کر رہا تھا، اور خدا نے اس مادے کو استعمال کیا. لیکن یہ مادہ جو ہے یہ کسی ادوار میں تھا، کیونکہ جہاں پہ اندھیرے فریز ہو جائے وہ پروڈیوس کرتے ہیں، جو سپارک ہوتے ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں ڈیڈ مادے کو. لیکن سائنس اس کو دی بلائنڈ لا کہتے ہیں، کوئی اس کا خالق نہیں ہے. پھر خدا نے ادوار اور بھی دکھائے وقت کے ساتھ ساتھ، مشاہدات کہ ہم اپنی بادشاہتیں دکھاتے ہیں کہ تجھے کامل کرتے ہیں. تو وہ اور عدموں میں لے کے گیا تو پتہ لگا کہ یہ مادہ اس کے ساتھ تھا. پھر اور ادوار میں لے کے گیا تو دیکھا کہ شدت نور جو تھے اس عدموں میں تھے،
تو کہنا پڑے گا کہ نور جو ہے وہ خدا کی ذات کا حصہ ہے، اور اگر وہ نوروں کو سمیٹ لے اپنے اندر تو کل جہان ظاہری ہوں یا باطنی اصل وہ سب مردہ ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، مادہ بھی مردہ ہو جائے گا، ہر چیز مردہ ہو جائے گی، لیکن ایک یونیورسل شعور جو ہے وہ رہے گا، اسے ہم خدا کہتے ہیں۔ وہ ایک لاشعور پروسیس بھی تھا، پھر اس لاشعوری میں سے وہ شعور میں آیا۔ تو اصل بات یہ ہے جہاں سے زندگی اور تخلیقات شروع ہوئی، یہ خدا کے نور کے حصے سے شروع ہوئی جو خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ آج کے اس پروگرام کا یہ آخری سوال ہوگا اردو ٹرانسمیشن کا، اس کے بعد ہم آپ کو اپنے انگلش ٹرانسمیشن والے پروگرام میں لے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم اویلیبلٹی ہو بتائیے گا پلیز۔ تو ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ خدا اگر اپنے نوروں کو سمیٹ لے تو کیا اسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اور اگر آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو خدا کی ذات دیکھنے میں کیسی ہے؟ اس میں تھوڑی وضاحت فرمائیے گا، بہت شکریہ۔ اگر نوروں کو سمیٹ لے تو میں بھی سمٹا گیا۔ پھر غالباً آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ نور ٹھنڈے کر دے تو پھر کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کی ذات اور محبت شروع جب سے ہوتی ہے جب وہ اپنے محب کے لیے زمینوں آسمانوں کے نور ٹھنڈے کر دیتا ہے۔ تو جب ٹھنڈے کرتا ہے تو یہ گواہی ہوتی ہے محب کے لیے، اب تو آ جا، اب مجھے تیرا انتظار ہے۔ تو ایک وقت ہوتا ہے محبت کرنے والے پہ جب وہ مختلف دورائیں پہ سفر کرتا رہتا ہے، دوراہے پر الفت، پیار، محبت تلاش میں، تو پھر اس کی محبت، الفت، اس کی تلاش جو ہے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے خدا کے حضور۔ اسی کو کہتے ہیں جو کھٹکائے گا اس کے لیے کھولا جائے گا۔ بائبل میں کہتا ہوں جس کے لیے کھولا گیا اصل میں وہ تھا سائل جس نے کھٹکھٹایا۔ تو کھٹکھٹاتے تو سارے ہی ہیں، پھر وہ اپنی پرانی دنیا میں بھی چلے جاتے۔ تو آج بھی یہی بات ہو رہی تھی سوال و جوابوں میں، جب کسی سائل کی زندگی کا خلاصہ جو ہے وہ خدا کی ذات ہو جائے تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر آپ اسے صرف دیکھ نہیں سکتے، وہ کوئی بت نہیں ہے آپ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، وہ سوال کرتا ہے آپ جواب دیتے ہیں۔ تو پھر اس الفت کی اور منزلیں بھی ہیں، یعنی کہ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ تو اس الفت کی، اس محبت کی پھر ان گنت منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ آپ کو نور بھی کھینچتا ہے اور وہ ذات الہی بھی کھینچتی ہے، اور کھینچتے کھینچتے ان گنت جہانوں میں آپ کی محبت اور اس کی محبت ایک سنگم پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، جسے کہا جاتا ہے یو کین بائی دی ہاؤس بٹ یو کی ناٹ بائی دی ہوم۔ مکان خرید سکتا ہے لیکن اسے گھر نہیں کہا جاتا۔ گھر یہ ہے جہاں پہ سکھ چین، کہ میرا درد بھی تو میرا چین بھی تو، جہاں پہ سکون، جہاں پہ محبت کا سنگم، نہ ختم ہونے والی محبت، سب کچھ پایا جائے روح کے لیے۔
جی محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے اس قیمتی وقت کا اور روحانی رہنمائی کا۔ تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس آج کی نشست میں۔ آپ ہمیں بتائیے گا اگر آپ کی اویلیبلٹی، آپ کے پاس ٹائم اور ہمارے لیے ہے تو ہم آپ کو اپنے نئے گروپ، ہمارے اگلے گروپ ون گاڈ فیملی کوشچن آنسر میں یہاں سے لے چلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو کہاں پہ آؤں؟ اچھا، میں نے آپ کی آڈیو سنی نہیں، میں سنتا ہوں، پہلے وہاں پہ آ جاتا ہوں۔ جی، آپ ہمارے دوسرے گروپ میں تشریف لائیں جس کا نام ہے ون گاڈ فیملی Q&A کوشچن اینڈ آنسر۔ بہت شکریہ، آپ کو میں نے لنک بھیج دیا ہے۔ بہت شکریہ ضرور۔